حضرت جنید بغدادی جو سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت ہیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا ہیں۔ حضرت جنید پھر حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لے۔ سبع سنابل میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 14 سال حضرت جنید بغدادی نے بغداد کے بیابانوں میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کیے، مشقتیں اٹھائیں ہیں، راتیں جاگی، حضرت نے بھوکے کاٹی۔ 14 سال بعد جب حضرت میں یہ کمال پیدا ہو گیا تو آپ کو حکم الہی یہ آیا کہ جنید مخلوق کا رخ کر اور لوگوں کو جا کر ہماری طرف دعوت دے۔ حضرت 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بغداد کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، کیونکہ حضرت سواری کے بغیر چلتے آ رہے تھے۔ کوئی گھوڑے پہ گزرا، دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں۔ بغداد کو پیار تو بڑا تھا نا حضرت جنید سے، حضرت کیونکہ بغداد نے دیکھا تھا آپ سید سے کشتی آرنا ہے۔ وہ کوئی اونٹ پہ گزرا اور دیکھا کہ حضرت پیدل آ رہے ہیں، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا اور دیکھا کہ حضرت یہ خبر آگ کی طرح بغداد میں پھیل گئی کہ 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی قرب الہی کی منزلیں طے کر کے بغداد کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ لکھا کہ سارا بغداد نا وہ پھول لے کے حضرت کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ سارا بغداد باہر آ گیا کہ حضرت پہ پھول پھینکنے حضرت ہیں، اور بڑے باریک لوگ تھے حضرت ہی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ سارا بغداد پھول لیے کھڑا ہے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے جنید، وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا ہے، جینے پھول اتر ڈگے دینے دے پھر موٹا ہو جانا کی کرا کیویں جان چھڑاواں لوکاں کول ہے اللہ۔ جیسے قبلہ فرما رہے تھے ہمارا حال کیا ہے باجی، میں اندر آنا تھے مجھے پروٹوکول دینا پورا ہے، حضور کی نعت رکوا کے مجھے پروٹوکول دینا پورا حضرت ہے، لیکن وہاں کیا ہے پروٹوکول دینے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، اور آپ خود کو کہہ رہے ہیں اوے جنید وہ نفس جس کو 14 سال کی محنت کر کے مارا ہے وہ تو پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ حضرت یہ ان کی باریکی تھی، یہ ان کا تقویٰ تھا، وہ اپنے نفس کو اس قدر زیادہ پاک کر چکے تھے کہ پھول پھینکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان لوگوں کو، لیکن یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن پاک کے عمل کیا، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ کو رخصت تھی، آپ مسافر تھے، ابھی آپ بغداد میں نہیں آئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس آیا مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور آپ نے اسے چبانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں حضرت، بندے کو اٹھاتے بھی ایویں ہیں تو گراتے بھی ایویں ہیں حضرت۔ وہ کسی کی اس جانب توجہ نہیں گئی کہ حضرت تو مسافر ہیں، کو ہم حسن ظن نہیں رکھ لیں۔ وہ لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں، بھائی یہ جنید کیا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا کوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھینکے پھول نیچے اور انہوں نے پتھر اٹھا لیے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ نیچے بیٹھ گیا وہ تاکہ سرکوں کو پتھر نہ لگے، وہ پتھر برستے رہے اور حضرت خود کو مخاطب کر کے کہتے رہے جنید اون چنگا رہے ہیں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے اون چنگا رہے ہیں۔ وہ شیخ سبع سنابل میں لکھتے ہیں کہ ایک بچہ تھا جس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنا غصہ کس طرح نکالا؟ اس نے آ کے حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینکا۔ وہ لکھا لوگوں کے پتھر تو کھا گئے لیکن بچے کا تھوک برداشت نہیں ہوا، اور آپ اسی طرح روتے روتے گھر آئے۔ پھر دیکھو حضرت وہ کتنا کریم ہے، حجابات اٹھ گئے حضرت، اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو۔ اگر ہم بغداد والوں کو بتا دینا کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں مقام کیا ہے تو سارے بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے سے حضرت جنید کی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں نا کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ آؤ حضرت جی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہے، بڑا کچھ ہے آپ کے لیے لیکن کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی۔ ہم نے ٹریک ہی بدل لی ہے، اور نہ یار آؤ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں جو مدینہ لے کے جا رہا ہے حضرت۔ اور میں احباب سے کہتا ہوں یار اس ٹریک پہ نکل تو پڑو یار، اور نہ بھی پہنچے گئے کم از کم کل بروز قیامت جب رجسٹر کھلیں گے تو نام تو یہی ہوگا نا بھائی پہنچیا نہیں مدینے لیکن ٹریا مدینے نہیں سے ہے۔
یہ نہ حضرت جب کا رجسٹر کھولیں تو وہاں یہ لکھا ہو یہ انڈیا جانے والا تھا ہیں نہیں حضرت جی آؤ آؤ اپنے اپنے ٹریک بدلے حضرت. اور جس یہ میں کہتا ہوں حضرت یہ دو بابے ہیں جنہوں نے امت پہ بڑی شفقت کی ہے. ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اور دوسرے حضرت شیخ سعدی. بہت جس کو میں کہتا ہوں نا کوڑی گولیاں جو نہیں کھائی جاتی ہیں حضرت آپ نے میٹھی میٹھی کر کے دے دی امت کو. لیکن اب امت نہ پڑھے امت نہ سنے امت نہ سنائے تب ان بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بادشاہ نا اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا ساری اس کی کابینہ بھی تھی. وہ دور سے نا کوئی بابا جی جاتے دکھائی دے رہے تھے. وہ اپنی ساری کابینہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے بادشاہ وہ تمہیں بابے کا شغل دکھاؤں. اب بادشاہ کو کون تھا نہ کرنے والا. اس نے کہا حضرت اس نے سپاہی کو کہا جا بابا بلا کے لے آؤ. اور بلا لایا. جب بابا جی آگے نا تو بادشاہ اپنی جیب سے لال رنگ کا رومال نکال کے نا بابا جی کو کہتا ہے بابا جی سارے انہوں ویکھو جڑا تمہیں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دے. وہ بابا تھا حضرت جی کو واقعی بابا تھا. اس نے کیا سب پہ ایک ایک نظر ڈالی اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلا گیا. بادشاہ دنگ رہ گیا. وہ میں نے تو شوگر لگانا تھا یہ تو ہمارے شوگر لگا گیا. اس نے یہ کہا کہ میں سب سے بے وقوف ہوں. وہ کہہ کے چلا گیا. وہ لکھا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ گزرا تو بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیب علاج سے عاجز آ گئے. وہ شہر میں اعلان کیا گیا بھائی آخری بادشاہ کی جو ہے نا وہ زیارت کر لو. وہ سارا شہر بادشاہ کو دیکھنے آیا. اس میں وہ بابا جی بھی آئے. تو آ کے نا بادشاہ سے پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت کدھر کی تیاری ہے. اس نے کہا بس پھر وہ اب قبر کی تیاری ہے. تو اس نے کہا سامان وغیرہ نہیں رکھا قبر کے لیے. اس نے کہا قبر میں یہ سامان کام نہیں آئے گا. تو اس نے کہا پھر جو سامان کام آئے گا وہ کدھر ہے. اس نے کہا وہ میں اکٹھا ہی نہیں کر سکا. تو لکھا وہ بابا جی نے رومال اپنی جیب سے نکال کے نا بابا جی کے بادشاہ کے سینے پہ رکھا اور کہنے لگا بادشاہ تجھے یاد ہے تو نے یہ رومال مجھے دے کر کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے رومال اس کی جیب میں ڈال دو گود میں رکھ دو. تو اس وقت رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا لیکن آج میں رومال تیرے سینے پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. اللہ نے تجھے وقت بھی دیا اللہ نے تجھے مال بھی دیا اللہ نے تجھے صحت بھی دی لیکن پھر بھی تو آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکا. ہاں حضرت جی آؤ تیاری کریں میاں جی یہاں نہیں رہنا کوئی بھی. حضرت ان مکانوں میں رہو ضرور لیکن ان سے جی نہ لگانا یار. ان گاڑیوں میں بیٹھو ضرور لیکن ان سے جی نہ لگانا یار. ہاں پیسے کماؤ ضرور لیکن پیسے کمانے کو کمال نہ سمجھ بیٹھنا. پیسے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ بیٹھنا. نہیں مقصد اللہ اور اللہ کا رسول ہے حضرت جی. یہ ضروریات ہیں حضرت جی. اور حضرت جی اگر اس کو ضرورت رہنے دو گے تو زندگی سوکھی گزرے گی. اگر اس کو مقصد بنا لیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا حضرت. پھر مولانا روم رحمت اللہ اسی انداز پہ یہ پہلے یہ ہے پھر اس کے بعد تیسری ہے. میں تینوں سناؤں گا حضرت. اسی انداز پہ پھر مولانا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ اسی طرح اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا. بارش برسی سی بڑی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ بیٹھا موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس کو دور سے نا ایک فقیر جاتا دکھائی دیا مولانا روم جس کے ہاتھ میں کاسا تھا کاسا ایک گدائی. وہ پیچھے جو سپاہی کھڑا تھا نا ننگی تلوار لی اس کو کہتا ہے یہ دور جاتا تجھے فقیر دکھائی دے رہا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے تجھے بھی دکھائی دے رہا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جا اس کو بلا کے لا بڈھا بندہ ہے منگنڈے آئے میرا دل کردا ہے دی فقیری نو امیری سے بدل دیا. وہ گیا جا کے نا وہ سپاہی اس فقیر کو کہتا ہے اوہ فقیر تیرے تو نصیب ہی جاگ اٹھے. اس نے کہا کیوں کیا ہوا. اس نے کہا بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا اور اس نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اس فقیر کو بلا کے لاؤ میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. حضرت جی ہے اوکھا پینڈا فقیری والا لیکن مزہ بڑا جی. حضرت جی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو پتہ تھا کہ فقیری میں کیا کمال ہے اس لیے انہوں نے اپنی فقیری نہیں دی کسی کو بھی. وہ فقیر بھی وہ فقیر نہیں تھا. ایک فقیر ہوتا ہے دنیا کا فقیر لیکن ایک فقیر ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فقیر. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فقیر تھا دنیا کا فقیر نہیں تھا. جس کے لیے غالب نے بھی لکھا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک فقیر دیکھا ابھی تک اس طرح کا
میں آپ کے لاہور تقریر کرنے آ رہا تھا، میرے پاس مہران ہوتی تھی تب. تو اب تو یہ پیر و مرشد نے کچھ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ اکیلے نہیں نکلنا، اس لیے اب ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. میں تب اکیلا ہی سفر کیا کرتا تھا، لیکن یہ جو اکیلے میں مزہ ہے وہ مزہ نہیں ہے. جو کلے ہونے سا پتہ نہیں نال کیڑا کیڑا ہوندا سی، وہ نال کیڑا کیڑا ہے تے وہ کوئی نہیں ہے، وہ نال بڑا مزہ ہوتا تھا. بہرحال اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، یہ بھی چلو بڑی محبتیں کرتے ہیں. میں حضرت جی یہ مرید کا کراس کر کے نا، مرید کا اور راوی ریان کے درمیان میں ظاہر دور آتا بندے کو دکھائی دیتا ہے کہ آگے کیا ہے. ایک بابا جی کھڑے تھے حضرت، جو سڑک کراس کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں رہی تھی ان سے. جو سڑک کراس کرنا چاہتے تھے ہو نہیں رہی تھی، تھوڑا سا چلتے پھر پیچھے آ جاتا. میں نے جا کے مہران سائڈ پہ لگائی، باہر نکلا، اس کو لاک کیا. میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور گاڑیاں روکتے ہوئے نا میں ان کو دوسری سمت لے گیا. خصا انہوں نے بڑا پرانا سا پہنا ہوا تھا، کپڑے بھی ایویں تھے، ہاتھ سے بھی بڑے لاغر اور کمزور. میں بھی دھوکہ کھا گیا، میں سمجھا شاید دنیا دا فقیر ہے. میں نے اپنی جیب سے نا، مجھے نہیں اب یاد 1000 تھا یا 500 کا نوٹ تھا، میں نے نا ایک نوٹ نکال کے نا، تو میں نے جاتے جاتے نا میں نے ان کے اس طرح ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا. وہ کہتے ہیں کھلو. انہوں نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نا نوٹ کو اس طرح انہوں نے اس طرح کر کے اڑایا تو خاک بن کے اڑ گیا. مجھے فرماتے ہیں مولوی جی یہی تو ہے، سمجھے تو ہی پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھے ہو. ہاں حضرت جی یہی ہے حضرت جی، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اس کو، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. بس یہ ضرورت ہے حضرت، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے.